حسان بن ثابت ہائر سیکنڈری اسکول، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ وسیع اور ایز کیمپس، فیصل آباد میں واحد کیڈٹ ساز ادارہ، ہاسٹل کی سہولت کے ساتھ جسمانی نشو و نما کے لیے کھیلوں کا باقاعدہ انتظام، اول تا ناہم داخلہ شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے لیکچرز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کلاس آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 2 سیل ڈویژن۔ تو آج اس میں پڑھتے ہیں ہم سیل ڈویژن میں کیا چیز ہوتی ہے۔ ویسے سیل ڈویژن اٹ از دا پروسیس ان وچ سیل ڈیوائڈ انٹو 2 ڈاٹر سیلز۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے بچے کہ جو سیل ہے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اپنے 2 ڈاٹر سیلز کے اندر، ٹھیک ہے۔ دا سیل وچ ڈیوائڈ کال پیرنٹ سیل، جو یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے یہ جو سیل پیرنٹ ڈاٹر سیل، اس کو ہم پیرنٹ سیل بولتے ہیں۔ دا سیلز وچ پروڈیوس ایز اے ریزلٹ آف سیل ڈویژن کال دی ڈاٹر سیل۔ پھر اس نتیجے میں اس یعنی کہ جو پروڈیوس ہوتا ہے جو سیل اس میں جو ڈویژن ہوتی ہے اس کو ہم ڈاٹر سیل یعنی کہ اس کا دختر سیل بولتے ہیں۔ بیفور سیل ڈویژن سیل پاسز تھرو اے فیز کال انٹرفیز۔ سیل ڈویژن کے سے پہلے جو سیل جس پروسیس سے گزرتا ہے اس پروسیس کو جو ہے بچے ہم انٹرفیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ دس فیز یعنی کہ اس فیز کے دوران کروموسوم ڈپلیکیٹ، کروموسوم جو ہیں بچے یہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ کاپیز آف آل کروموسومز آر ڈیولپڈ، اس میں جو ہے کروموسومز کی کاپیاں بنتی ہیں۔ دا پروسیس سیل ڈویژن انوالو 2 فیزز، یہ جو پروسیس ہوتا ہے سیل ڈویژن کا یہ 2 یعنی کہ فیزز میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں آ جاتا ہے بچے نیوکلیر ڈویژن اینڈ سیکنڈ ون از دا سائٹوکائنیسس۔ نیوکلیر ڈویژن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن آف نیوکلس، یعنی کہ نیوکلس کی ڈویژن ہوتی ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے اس میں۔ سائٹوکائنیسس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن آف سائٹوپلازم، یعنی کہ سائٹوپلازم کی اس کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس آ جاتا ہے نیوکلس۔ نیوکلس کیا ہوتا ہے؟ پارٹ آف دا سیل وچ کنٹرول دا ایکٹیویٹی آف دا ہول سیل، یعنی کہ یہ سیل کا ایک حصہ ہے جو کہ پوری جو سیل کی ایکٹیویٹی اس کی سرگرمی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کروموسومز پریزنٹ ان نیوکلس، یعنی کہ یہ نیوکلس کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ مشتمل ہوتا ہے کنسسٹ آف پروٹینز اینڈ ڈی این اے، اور یہ ہمارے پروٹینز اور ڈی این اے پر جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے اسٹینڈ فار ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ تو اس سے آگے جو ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں جی اسٹوڈنٹس۔ تو یہ ہے ہمارا اس سے اگلا حصہ ڈی این اے۔ ڈی این اے جیسے کہ میں نے بولا کہ ڈی این اے it is the material that contain complete set of instruction for developing a new cell or an organism، یعنی کہ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ کنٹین کرتا ہے ایک مکمل سیٹ کو، جو کہ ہدایات دیتا ہے نیا سیل بنانے میں اور اس کی ڈویژن میں، اور این آرگنیزم اور اس کے آرگنیزم کے ساتھ۔ دیٹ از وائی، اسی وجہ سے ڈی این اے کال ہیریڈیٹری مٹیریل، اسی وجہ سے اس کو جو ہے ہیریڈیٹری مٹیریل یعنی کہ موروثیت سیل کہا جاتا ہے۔ سیل ڈویژن از آف 2 ٹائپس۔ سیل ڈویژن جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے بچے، ایک ہوتی ہے مائٹوسس اور ایک ہوتی ہے میوسس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں مائٹوسس جو ڈویژن ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ مائٹوسس ڈویژن کا اٹ از دا پروسیس ان وچ دا پیرنٹ سیل ڈیوائڈ انٹو 2 ڈاٹر سیل، یعنی کہ اس پروسیس کے اندر جو پیرنٹ سیل یعنی کہ جو آبائی سیل ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں اپنے 2 ڈاٹر سیل یعنی کہ اپنے دختر سیل کے اندر اس اور اپنے سیم نمبر آف کروموسوم، اور اس کے جو ہے کروموسوم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے، وہ سیم ہی رہتے ہیں۔ اس ڈویژن کو جو ہے ہم مائٹوسس بولتے ہیں بچے۔ میوسس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے پروسیس بائی وچ دا نیوکلس آف سیل ڈیوائڈز ٹوائس ٹو فارم۔ اس پروسیس کے اندر جو نیوکلس ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اپنے 4 ڈاٹر سیل یعنی کہ 4 دختر سیل کے اندر، ان سچ وے دیٹ دا نمبر آف کروموسوم، اور اس کے جو نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سیل یعنی کہ آبائی سیل کے نتیجے میں اس سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس بچے اس میں میوسس۔ تو اس سے آگے جو ابھی ہم ڈسکس کریں تو جی اسٹوڈنٹس یہ ہے ہمارا اس سے اگلا حصہ ہیریڈیٹی۔ ہیریڈیٹی بچے موروثیت، دی ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ کال ہیریڈیٹی، یعنی کہ ایسی خصوصیات جو والدین سے اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں ان کو ہم ہیریڈیٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کون سی وہ ہو سکتی ہیں جو اپنے والدین سے جو ہے ان کے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کلر آف آئیز، ہماری آنکھوں کا جو رنگ ہوتا ہے، اسکن کلر، ہمارے جلد کا، ہیئر کلر، بالوں کا، فری اور اٹیچڈ ایئر لوب یعنی کہ ہماری کان کی جو لوب ہوتی ہے اس کا ہماری جلد کے ساتھ جڑے ہونا اور اس کا آزاد رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے یہ ہماری ہیریڈیٹی جو ہمارے پیرنٹس سے آف سپرنگ میں جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں، یہ ساری وہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بس آ جاتے ہیں ہمارے پاس بیسز آف ہیریڈیٹی۔ The basic physical and functional unit of heredity is called gene، جو اس کا بنیادی اور جو اس کا فنکشنل یونٹ ہے نا ہیریڈیٹی، اس کو بچے ہم جین بولتے ہیں۔ جین ایکٹ ایز اے انسٹرکشن ٹو میک مالیکول کال پروٹین۔ جین جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے
معلومات کے لیے اور بناتا ہے مالیکول، اس کو ہم بچے پروٹین بولتے ہیں۔ جین اکر ان پیئر، جین جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ جوڑوں کی فارم میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ کروموسومز آر تھریڈ لائک اسٹرکچرز فاؤنڈ ان دا نیوکلس آف اے سیل، کروموسوم جو ہے یہ تھریڈ لائک اسٹرکچر کی ساخت ہوتی ہے اور اس کو ہم جو دیکھ سکتے ہیں یہ کہ نیوکلس کے سیل کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپیئرز اونلی ڈیورنگ سیل ڈویژن، یہ صرف تبھی ظاہر ہوگا جب سیل کی ڈویژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹیپیکل کروموسوم کنسسٹ آف 2 آرمز، یعنی کہ جو ایک ٹیپیکل کروموسومز ہوتا ہے وہ مشتمل ہوتا ہے 2 بازوؤں پہ، اور اس ان 2 بازوؤں کو ہم بولتے ہیں کروماٹیڈز، which are attached to the same part called centromere، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اس کو بچے ہم بولتے ہیں سینٹرومیئرز۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں یعنی کہ مینس کے اندر کتنے کروموسوم 46 یعنی کہ 23 پیئرز اور 46 اس کے کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بک کے اندر اور بھی سارے لکھے ہیں میں نے، مونکی کے اندر جو ہے 48 کروموسوم یعنی کہ 24 پیئرز اور 48 کروموسوم جو پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے آگے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں بچے۔ تو جی اسٹوڈنٹس یہ ہے ہمارا اس سے اگلا حصہ انہیریٹیبل کریکٹرز، موروثی خصوصیات بچے۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ سچ کریکٹرز دیٹ آر ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن اور کال انہیریٹیبل کریکٹر، یعنی کہ ایسی خصوصیات جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن یعنی کہ اپنے پیرنٹس سے جو بچوں میں ٹرانسفرڈ ہوتی ہیں، ان خصوصیات کو بچے ہم انہیریٹیبل کریکٹرز کہتے ہیں۔ اس میں انہیریٹیبل کریکٹرز آر کنٹرول بائی جینز، انہیریٹیبل کریکٹرز کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ جینز کہلاتے ہیں بچے۔ جیسے کہ اس میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت ساری ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو پیرنٹس سے ان کے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس آئی کلر، ہماری آنکھوں کا رنگ ہو گیا، اسکن کلر ہماری جلد کا رنگ، ہیئر کلر بالوں کا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اپنے پیرنٹس سے ان کے بچوں آف سپرنگ میں جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں نان انہیریٹیبل کریکٹرز یعنی کہ غیر موروثی خصوصیات۔ مینی کریکٹرز آف پیرنٹس آر ناٹ ٹرانسفرڈ ٹو دیئر آف سپرنگ، یعنی کہ بہت ساری ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کے پیرنٹس سے ان کے بچوں کے اندر جو منتقل نہیں ہوتی۔ ان کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بیکاز دیز آر ناٹ ڈیولپڈ بائی جینز، کیونکہ وہاں پر جینز جو ہے وہ پایا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اف اے باڈی آرگن آف اے پرسن از لاسٹ اور ویکن ٹو ڈیزیز، یعنی کہ کسی شخص کا یعنی کہ کسی بھی بندے کا جو کوئی بھی آرگن جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تب جو ہے وہ پیرنٹ سے ان کے بچوں میں ہے وہ خصوصیات جو منتقل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ ایگزامپلز آف انہیریٹیبل کریکٹرز۔ تو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی کلر، آنکھوں کا رنگ۔ کلر آف آئی کنٹرول بائی اور پیئر آف جین، یعنی کہ کلر جو ہماری آنکھوں کا جو رنگ ہوتا ہے اس کو بچے کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہمارے جینز کنٹرول کرتے ہیں۔ جینز کنٹرول دا پروڈکشن آف براؤن پگمنٹ، جین جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے جو ایک نئی خصوصیت بنتی ہے ہماری آنکھوں کے، یہ جو براؤن پگمنٹ میں ان دا ایرس آف آئی، اور آنکھوں کے جو ایرس میں جو ہماری خصوصیت بنتی ہیں اس کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ جین کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس بچے اس کا اگلا، تو جی اسٹوڈنٹس یہ ہمارا اس سے اگلا حصہ یعنی کہ اس سے اگلی ایگزامپل اٹیچڈ اینڈ ڈیٹیچڈ ایئر لوب، یعنی کہ ہمارے کان کے لو کا ہماری باڈی کے ساتھ ہمارے فیس کے ساتھ جوڑنا اور جو اس سے علیحدہ ہوتی ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے بچے۔ ان سم پیپل دا ایئر لوبز آر اٹیچڈ ود دا سائڈ آف فیس، یعنی کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ جو کان کی جو لو ہوتی ہے یہ ہمارے فیس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اور کچھ کے اندر جو یہ جو ہے یہ نہیں جوڑی ہوتی۔ وائل ادر ہیو فری ایئر لوب، یعنی کہ اس کے ساتھ فری ہوتی ہے۔ دس کریکٹرسٹکس از آلسو کنٹرول بائی جین، اس خصوصیات کو بھی جو کنٹرول کرتے ہیں وہ جین کرتے ہیں۔ وین دا سیٹ جینز ورک، یعنی کہ یہ جو جینز جب یہ کام کرتا ہے دا ایئر لوبز ہیو فریلی، یہ جو کان کی ہماری لو ہے یہ ہماری آزاد ہو جاتی ہے، ڈیٹیچ ایئر لوب یعنی کہ اس سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہے۔ سم پیپل، یہ کیوں ہوتی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ سم پیپلز ڈو ناٹ ہیو دس جین، یعنی کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ جو جینز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ دیئر ایئر لوبز ریمینز اٹیچڈ ود دا سائڈ آف دا فیس، اسی وجہ سے یہ جو ہے ہماری یہ ہماری کان کی جو لو ہے یہ ہماری فیس کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہے۔ یہ تو اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے، جو ہماری کلاس 8 کا یہ چیپٹر نمبر 2 سیل ڈویژن یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنی کاپیز پر نوٹ کر لیں، امید آپ کو سمجھ آئے گی۔ تعلیم میں اقوام کی تعبیر، تعلیم میں تہذیب